السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامدا و مصلیا و مسلما اما بعد۔ جسم میں شہرک کی بہت اہمیت ہے۔ وہ کٹ جائے تو جان نکل جاتی ہے اور جسم بے جان ہو جاتا ہے۔ درخت کے لیے پانی کی بہت اہمیت ہے۔ اگر اس کو پانی نہ ملے تو جڑیں کمزور ہو جاتی ہیں اور درخت سوکھ کر ختم ہو جاتا ہے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ جسم کی حیات کے لیے شہرک کی جتنی اہمیت ہے اور درخت کی حیات کے لیے پانی کی جتنی اہمیت ہے، ایمان والوں کی ایمانی زندگی کے لیے علم دین کی بھی اتنی ہی اہمیت ہے۔ ذرا سوچیں، ایمان پروردگار عالم سے اپنی بندگی کے عہد و پیمان کا نام ہے۔ بندہ مومن اس عہد و پیمان کی روح سے اس طرح زندگی گزارنے کا پابند ہوتا ہے کہ اس کی زندگی عقائد و افکار، اخلاق، اعمال، ہر پہلو سے پروردگار عالم کی بندگی کے رنگ میں رنگی ہوئی ہو۔ اب زندگی کے ہر معاملے میں بندگی کے کیا تقاضے ہیں، اس کا پتہ علم دین سے چلتا ہے۔ اگر دین کا علم نہ سیکھا جائے تو ایمان کے تقاضوں کے مطابق اسلامی زندگی نہیں گزاری جا سکتی۔ اس بنا پر ایمان والوں کے لیے دین کا علم حاصل کرنا بنیادی حیثیت سے لازم اور ضروری ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، یعنی دین سیکھنا اور اس کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ یہ حدیث سنن ابن ماجہ میں حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ سے نقل کی گئی ہے۔ اب علم دین کی دو سطحیں ہیں، فرض عین اور فرض کفایہ۔ فرض عین کی سطح وہ ہے جس کے مطابق دین کا علم حاصل کرنا ہر مکلف مسلمان مرد اور عورت پر لازم اور ضروری ہے، جیسے عقیدوں کا علم، اچھے اور برے اخلاق کا علم، پاکی ناپاکی اور عبادات کے ضروری مسائل کا علم، صحیح رہن سہن کے ضروری آداب کا علم، گھر والوں، رشتہ داروں، پڑوسیوں اور دوسرے متعلقین وغیرہ کے حقوق کا علم، نکاح، طلاق اور وراثت وغیرہ عائلی زندگی سے متعلق ضروری مسائل کا علم، معیشت اور مالی معاملات سے متعلق ضروری مسائل کا علم، کھانے پینے، پہننے اوڑھنے، زیب و زینت اور سیر و تفریح وغیرہ سے متعلق حلال و حرام کے ضروری مسائل کا علم وغیرہ وغیرہ، یہ سب علم دین کی لازمی اور ضروری سطح کی چیزیں ہیں۔ علم دین کی دوسری سطح فرض کفایہ کی سطح ہے، یعنی قرآن و حدیث، مسائل و احکام، عقائد و کلام اور سیرت وغیرہ کا مدلل اور تفصیلی علم، اور اسی کے ساتھ ساتھ اسلام کو اس کے اصل مآخذ سے سمجھنے کی صلاحیت میں معاونت کے طور پر عربی زبان و ادب وغیرہ کا بھی تفصیلی اور گہرا علم۔ اس سطح کے مطابق دین کا علم حاصل کرنا اگرچہ ہر مکلف مسلمان پر لازم اور ضروری نہیں ہے، لیکن جہاں بھی مسلمانوں کی ایک قابل لحاظ تعداد بستی ہو، وہاں
اس بلند سطح کے مطابق دین کی وسیع اور گہری جانکاری رکھنے والے اہل علم کا اتنی تعداد میں ہونا ضروری ہے جن سے وہاں کے مسلمان آسانی کے ساتھ رجوع ہو کر اپنی دینی ضروریات پوری کر سکیں۔ علم دین کی فرض عین کی سطح کے سلسلے میں ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم خود بھی دین کا اتنا علم حاصل کرنے کی فکر و کوشش کریں، اپنے اہل و عیال اور متعلقین کو بھی اس طرف سنجیدہ توجہ دلاتے رہیں، اور اپنے اپنے محلوں میں مکاتب وغیرہ کی شکل میں اس کا مضبوط نظام چلے، اس کی بھی فکر اور محنت کریں، اور خاص طور پر اس محنت میں اپنا مال، وسائل، وقت اور توانائی لگانے کو اپنی سعادت اور اپنے لیے ذخیرہ آخرت سمجھیں۔ اور علم دین کی فرض کفایہ کی سطح کے سلسلے میں ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے اور اپنے متعلقین کے بچوں میں سے کچھ سمجھدار اور ذہین بچوں کا انتخاب کر کے علماء بننے کے لیے ان کو مدارس میں داخل کروائیں اور توجہ اور نگرانی کے ساتھ ان کو پڑھوائیں، تاکہ وہ اچھے اور صلاحیت والے علماء بن کر دین و ملت کی اچھی طرح سے خدمت کر سکیں، اور اس محنت میں بھی اپنا مال، وسائل، وقت اور توانائی لگانے کو اپنی سعادت اور اپنے لیے ذخیرہ آخرت سمجھیں۔ اللہ ہمیں دین سیکھنے کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق دے، دین کا علم حاصل کرنے کی فکر اور اس کے لیے محنت و کوشش کرنے، اور اس بارے میں اپنے گھر والوں اور متعلقین کی بھی سنجیدہ فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس سلسلے میں جہاں بھی جو صحیح کوششیں ہو رہی ہیں ان کوششوں کا تعاون کرنے کی بھی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔